السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب منتخب الحسامی، صفحہ نمبر 32۔ پہلے کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد مطلب سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن هذه الجملة ما قال الشافعي رحمه الله ان المطلق محمول على المقيد وإن كان في حادثتين مثل كفارة القتل وسائر الكفارات، لأن قيد الإيمان زيادة وصف يجري مجرى الشرط فيوجب نفي الحكم عند عدمه بالمنصوص عليه، وفي نظيره من الكفارات لأنها جنس واحد، وعندنا لا يحمل المطلق على المقيد وإن كان في حادثة واحدة بعد أن يكونا في حكمين لإمكان العمل بهما. قال أبو حنيفة ومحمد رحمهم الله في من قرب التي ظاهر منها في خلال الصوم ليلا عامدا أو نهارا ناسيا إنه يستأنف، ولو قربها في خلال الإطعام لم يستأنف، لأن الشرط الإخلاء عن المسيس من ضرورة الشرط التقديم على المسيس، وذلك منصوص عليه في الإعتاق والصيام دون الإطعام. پیارے بچوں، آپ نے عبارت سنی، چلیے اس کی وضاحت شروع کرتے ہیں۔ تو اس عبارت کی وضاحت بچوں یہ ہے کہ وجوہات فاسدہ کا بیان چل رہا ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں جو وجوہات فاسدہ ہیں ان تمام وجوہات فاسدہ میں سے ایک وجہ فاسد یہ بھی ہے جس کا قول امام شافعی علیہ رحمۃ و رضوان نے کیا کہ امام شافعی رحمہ اللہ یہاں پر استدلال مفہوم مخالف سے کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں پر مفہوم مخالف سے استدلال درست نہیں ہے، فاسد ہے۔ اس لیے ہمارے نزدیک یہ وجہ جو امام شافعی نے جس سے استدلال کیا، یہ بھی وجہ ہمارے نزدیک فاسد ہے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں بچوں بیان کرنے سے پہلے خلاصے کے طور پر ایک بات بیان کر دیں کہ امام شافعی علیہ رحمۃ و رضوان نے مفہوم کو دلیل مانا ہے، حجت مانا ہے، یعنی مفہوم مخالف کا اعتبار انہوں نے کیا ہے۔ تو اب جب مفہوم مخالف کا انہوں نے اعتبار کیا، کس طور سے؟ وہ اس طور سے یہاں پر کیا انہوں نے کہ اگر کہیں پر تقیید بالوصف ہو، وصف کی سے مقید کر دیا گیا ہو، تو اس تقیید بالوصف کو انہوں نے تعلیق بالشرط کے درجے میں رکھا، اور جہاں پر تعلیق بالشرط ہوتی ہے تو وہاں پر وہ شرط جہاں پائی جائے گی وہاں پر تو حکم پایا جائے گا، اور شرط مفقود ہو جائے منصوص علیہ میں تو ان کے نزدیک مشروط بھی موجود نہیں رہے گا، یعنی حکم بھی نہیں پایا جائے گا، تو عدم شرط عدم حکم کو واجب کرے گی ان کے نزدیک۔ اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ جہاں پر تقیید بالوصف ہو تو وصف جہاں پایا جائے گا تو وہاں پر تو حکم کا قول ہوگا، یعنی حکم پایا جائے گا، اور اگر وصف معدوم ہو جاتا ہے تو عدم وصف یہ عدم حکم پر دلیل بنے گا۔ اور جب منصوص علیہ کے اندر یہ بات ثابت ہو جائے گی جو کہ عدم شرعی ہے منصوص علیہ میں، کہ عدم شرط سے عدم حکم ہو رہا ہے، تو عدم شرط سے عدم حکم جب منصوص علیہ میں ہے تو یہ عدم شرعی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب منصوص علیہ کے اندر عدم شرط سے عدم حکم ہو گیا، عدم وصف سے عدم حکم ہو گیا، تو منصوص علیہ کے علاوہ جو اس کے نظائر ہوں گے ان نظائر میں بھی وہی قول کیا جائے گا، ان نظائر کو بھی اسی منصوص علیہ پر قیاس کر لیا جائے گا، جبکہ وہ نظائر اسی کی جنس سے ہوں۔ یہ ہے آنے والی گفتگو کا خلاصہ بچوں۔ لہذا مصنف فرماتے ہیں من هذه الجملہ ما قال الشافعی، انہی وجوہات فاسدہ میں سے ایک وجہ فاسد وہ بھی ہے جس کا قول امام شافعی رحمہ اللہ نے کیا، کیا ان المطلق محمول علی المقید۔ امام شافعی علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں کہ مطلق محمول ہوگا مقید پر۔ مطلق کسے کہتے ہیں بچوں؟ تو یاد رہے مطلق کہتے ہیں کہ
جس میں صرف ذات کو پیش کیا جائے اور وصف نہ نفین پیش کیا جائے نہ اثبات، صرف ذات پیش کی جائے اور اس میں کوئی وصف ذکر نہ کیا جائے، یہ ہے مطلق۔ اور اگر ذات کو پیش کرنے کے ساتھ ساتھ نفین یا اثباتاً وصف کو بھی ذکر کر دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں مقید۔ تو اب گفتگو اس بات پر ہے کہ کہیں پر مطلق اور مقید دونوں وارد ہوئے، یعنی کسی مسئلہ شرعیہ کے اندر مطلق اور مقید دونوں وارد ہو گئے، تو اس مسئلہ شرعیہ میں امام شافعی کے نزدیک مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا، یعنی اگر مطلق ذکر کیا گیا ہے تو اس مطلق سے بھی مقید مراد ہوگا۔ اگر ایک ہی حادثے میں واقع ہو تب تو ہمارے نزدیک بھی ہے، اور اگر ان کے نزدیک تو یہ ہے کہ اگر ایک حادثے میں نہیں بلکہ دو الگ الگ حادثوں میں بھی واقع ہوں تب بھی مطلق و مقید پر محمول کیا جائے گا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر کفارہ قتل ہے، اور کفارہ قتل کے علاوہ دیگر کفارات ہیں، کفارہ زہار ہے، کفارہ یمین ہے۔ تو کفارہ قتل ایک الگ حادثہ ہے، دونوں الگ الگ حادثے کی ہم مثال دے رہے ہیں کہ دونوں الگ الگ بھی حادثے ہوں اور حکم ایک ہو، تو ایسی صورت میں امام شافعی کے نزدیک مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا، یعنی مطلق سے بھی مقید مراد ہوگا۔ مثال جیسے کہ کفارہ قتل ہے، کفارہ قتل کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، کہ اس کا کفارہ کیا ہے؟ کفارہ قتل کیا ہے؟ مومنہ غلام کو آزاد کرنا۔ تو یہاں پر تحریر و رقبہ کو مقید کر دیا ہے وصف ایمان کے ساتھ، تو یہاں پر قید ہے وصف ایمان کی۔ اور اس کے برخلاف کفارہ زہار ہے، کفارہ یمین ہے، وہ ایک الگ حادثہ ہے۔ ان کے اندر یہی کفارہ جب واقع ہوا تحریر رقبہ کا تو وہ مطلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تحریر و رقبۃ، وہاں پر قید ایمان نہیں ہے۔ تو اب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک کفارہ زہار اور کفارہ یمین جس کے اندر مطلق وارد ہوئی ہے نص، اس میں بھی قید ایمان معتبر ہوگی ان کے نزدیک۔ احناف کے نزدیک اس کے اندر قید ایمان معتبر نہیں ہوگی۔ امام شافعی علیہ رحمۃ و رضوان قید ایمان معتبر مانتے ہیں، یعنی مطلق کو مقید پر محمول کریں گے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے مقید کرنے کی؟ وجہ وہی ہے کہ یہاں پر وصف ہے نا، اور وصف کو انہوں نے کس کے درجے میں مانا ہے؟ شرط کے درجے میں، اور عدم شرط سے عدم حکم ہوتا ہے، تو لہذا ان کے نزدیک عدم وصف سے بھی عدم حکم ہوگا۔ کیا ہوگا؟ عدم وصف سے عدم حکم ہوگا۔ اور جب منصوص علیہ کے اندر عدم وصف سے عدم حکم ہوگا تو منصوص علیہ کے علاوہ جو دیگر نظائر ہیں، دیگر کفارات ہیں جو اسی جنس سے ہیں، کفارے کی جنس سے ہیں، ان کو اس پر قیاس کرتے ہوئے وہاں پر مطلق کو مقید پر محمول کر لیا جائے گا ان کے نزدیک۔ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جب دونوں الگ الگ حادثے ہیں تو مطلق و مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں میں سے ہر ایک پر الگ الگ عمل ممکن ہے، کہ مطلق میں بغیر قید ایمان کے، بغیر وصف کے وہاں پر عمل ممکن ہے، تو مطلق غلام کو آزاد کیا جائے، اور جہاں پر قید ہے وہاں پر مقید غلام کو آزاد کیا جائے، وصف ایمان سے متصف غلام کو آزاد کیا جائے۔ دونوں میں سے ہر ایک پر عمل بھی ممکن ہے الگ الگ۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شارع نے ایک جگہ مطلق ذکر کیا اور ایک جگہ مقید ذکر کیا، تو جہاں پر مطلق ذکر کیا ہے تو شارع کا وہاں پر مقصود یہ ہو کہ وسعت دینا مقصود ہو، اور جہاں پر مقید ذکر کیا ہے تو وہاں پر شارع کا مقصود تغلیظ ہو، سختی کرنا ہو۔ بات سمجھ آئی؟ تو دونوں میں مقصود بھی الگ الگ ہو اور دونوں پر عمل بھی ممکن ہے، اس لیے ہمارے نزدیک مطلق و مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ امام شافعی علیہ رحمۃ و رضوان کیا کہتے ہیں؟ مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا اگرچہ دونوں الگ الگ واقعہ میں وارد ہوں، دونوں الگ الگ واقعہ ہوں،
حکم ایک ہو. ہمارے نزدیک مطلق کو مقید پر ایسی صورت میں محمول نہیں کیا جائے گا. اسی کو صاحب کتاب نے اپنے ان لفظوں میں بیان کیا. فرماتے ہیں کہ وَإِنْ كَانَ فِي حَادِثَتَيْنِ، مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا اگرچہ دو الگ الگ حادثے میں ہوں. اگرچہ دو الگ الگ حادثے میں ہوں، یہ کہنے سے اشارہ مصنف نے اس بات کی طرف کر دیا کہ اگر دونوں ایک ہی حادثے میں ہوں تب تو بدرجہ آتا مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا. اگر دونوں الگ الگ حادثے میں ہیں تب بھی ان کے نزدیک مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا. مثال جیسے کہ کفارہ قتل ہے، اور کفارہ قتل کے علاوہ دیگر کفارات ہیں، کفارہ زہار ہے، کفارہ یمین ہے. فرماتے ہیں کیوں، وجہ کیا ہے مطلق کو مقید پر محمول کرنے کی؟ دلیل دیتے ہیں لأن قید الایمان زیادت وصف یجری مجری الشرط، کیونکہ قید ایمان یہ زیادتی وصف ہے. ایک وصف کے ذریعے سے وہاں پر قید لگا دی جاتی ہے، تو ذاتی وصف ہے، اور وصف یہ شرط کے قائم مقام ہوتا ہے. شرط کے قائم مقام ہوتا ہے، یعنی جب یہ کہا گیا فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو وصف جب شرط کے قائم مقام ہے تو گویا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فتحریر رقبۃ ان کانت مؤمنۃ، اس معنی میں ہے یہ. تو وصف شرط کے قائم مقام ہے. فیوجب نفی الحکم، جب شرط کے قائم مقام ہے اور شرط کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نفی حکم کو واجب کرتا ہے، نفی حکم کو واجب کرتی ہے عند عدم شرط کے وقت فی المنصوص علیہ میں. لہذا وصف بھی عدم حکم کو واجب کرے گا عدم وصف کے وقت. وصف جہاں پر ہے تو وہ بھی وہاں پر بھی وصف بھی عدم حکم کو واجب کرے گا عند عدمی، اپنے نہ ہونے کے وقت. منصوص علیہ میں وفی نظیر ہی، منصوص علیہ کے علاوہ جو دیگر اس کے نظائر ہیں ان میں بھی وصف، ان میں بھی مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا. جو نظائر ہیں ان کو دیگر کفارات، کیونکہ سب کے سب ایک ہی جنس کے ہیں، تو غیر منصوص علیہ کو منصوص علیہ پر قیاس کر لیا جائے گا ان کے نزدیک، جیسے کہ ہم نے ابھی اس سے پہلے اس کی وضاحت کر دی ہے مثال کی. وعندنا لا يحمل المطلق على المقید، اور ہمارے نزدیک مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا. وَإِن كَانَا فِي حَادِثَةٍ وَاحِدَةٍ، اگرچہ مطلق اور مقید دونوں ایک ہی حادثے میں ہوں تب بھی مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا. اب اگر مطلق اور مقید دو الگ الگ حادثے میں واقع ہوں تب تو بدرجہ اتم ہمارے نزدیک مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا. لیکن بچوں یہ اختلاف احناف کا اور شوافے کا یہ اس صورت میں ہے جبکہ حکم یا واقعہ میں اختلاف رہے. یعنی مطلق اور مقید اگر حکم ایک حکم میں واقع ہوں اور حادثے الگ الگ ہوں تو مطلق کو مقید پر محمول امام شافعی کے نزدیک کیا جائے گا، ہمارے نزدیک مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا. یا حکم میں اختلاف ہو بہی طور کہ مطلق اور مقید دونوں الگ الگ حکموں میں واقع ہوں اور حادثہ ایک ہو، تب ہمارے امام شافعی کے نزدیک مطلق و مقید پر محمول کیا جائے گا اور ہمارے نزدیک مطلق و مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا. لیکن اگر مطلق اور مقید دونوں ایک ہی حکم میں وارد ہوں اور ایک ہی حادثے میں بھی ہوں، یعنی اتحاد حادثہ بھی ہو اور اتحاد حکم بھی ہو، تو بالاتفاق احناف کے نزدیک بھی شوافی کے نزدیک بھی مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا. تو یہ اختلاف اس صورت میں ہے جبکہ اختلاف فی الحکم ہو یا اختلاف فی الحادثہ ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ مصنف کے اس انداز بیان سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ یہ اختلاف کب ہے. فرماتے ہیں وَإِن كَانَ فِي حَادِثَةٍ وَاحِدَةٍ، اگرچہ مطلق اور مقید دونوں ایک ہی حادثے میں ہوں، بعد ان یکون فی حکمین، حادثہ ایک ہو لیکن وہ دونوں الگ الگ حکموں میں ہوں، تب ہمارے نزدیک مطلق و مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ لِإِمْكَانِ الْعَمَلِ بِهِمَا، کیونکہ ان دونوں پر الگ الگ عمل کرنا ممکن ہے. دونوں ایک حادثے میں واقع ہوں اور الگ الگ حکموں میں ہوں. اس کی مثال قال ابو حنیفہ و محمد رحمہ اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام محمد رحمہ اللہ، یہ دونوں حضرات اس بات کے قائل ہے کہ اس صورت میں مطلق و مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا. اس کے برخلاف
امام شافعی اس کے قائل ہیں کہ مطلق و مقید پر محمول کیا جائے گا۔ اس صورت میں امام ابو یوسف بھی امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں۔ مثال کیا ہے اس بات کی کہ حادثہ ایک ہو اور حکم دونوں الگ الگ ہوں؟ تو اس کی مثال یہ ہے بچوں، مصنف فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا فی من، اس شخص کے سلسلے میں قرب التی ظاہر منہا، کہ جس شخص نے اس عورت سے جمع کر لیا ہو، اپنی اس بیوی سے جمع کر لیا ہو، التی ظاہر منہا، جس عورت سے، جس بیوی سے اس شخص نے زہار کر لیا تھا۔ اب زہار کر لیا یعنی اپنی ماں کے ساتھ حرمت میں اسے تشبیہ دے دی کہ تیری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ تو اس طریقے سے زہار اگر کسی شخص نے مثال کے طور پر کہ پیٹھ میں تشبیہ دے دی یا کسی دوسرے جزو بدن میں تشبیہ دے دی حرمت کے اعتبار سے، تو اب یہ زہار کرنے والا شخص پر واجب کیا ہے؟ واجب یہ ہے کہ یا یہ کفارہ ادا کرے گا اپنے زہار کا۔ اب زہار کا کفارہ اس نے ادا کیا کس طور سے؟ بہی طور کہ یہ روزہ رکھنے لگے، اور زہار کا کفارہ روزے کے ذریعے سے رکھا جائے، روزے کے ذریعے سے ادا کیا جائے تو یہ ہے کہ 60 دنوں کے روزے، یعنی 2 مہینے کے روزے، 60 دن بھی مت کہو بلکہ 2 مہینوں کے روزے پیدر پہ ہوں۔ کیا ہوں؟ پیدر پہ 2 مہینے کے روزے پیدر پہ ہوں۔ اب یہ پیدر پہ 2 مہینے کے روزہ رکھنا اس نے شروع کر دیے، روزے رکھ رہا تھا اور ابھی پورے نہیں ہوئے، بیچ ہی میں کسی جگہ پر اس نے اپنی بیوی سے جمع کر لیا۔ تو بیوی سے جمع کر لیا، رات میں جمع کیا، چاہے جان بوجھ کر کیا ہو یا بھول کر کیا ہو، یا دن میں بھول کر کیا ہو، تو ان صورتوں میں رات میں بھول کر کیا ہو یا جان بوجھ کر، تو دونوں صورتوں میں اختلاف ہوگا، بھول کر اور جان بوجھ کر دونوں میں اختلاف۔ دن میں اگر بھول کر کیا ہے تو یہ مسئلہ مختلف ہی ہے، اور اگر دن میں جان بوجھ کر لیا تو بالاتفاق مسئلہ یہ ہوگا کہ استیناف کرے گا۔ مسئلہ کیا ہے بچوں؟ مسئلہ یہ ہے کہ زہار کرنے والا شخص روزے کے ذریعے سے کفارہ ادا کر رہا تھا اور بیچ میں جا کر اس نے بیوی سے جمع کر لیا۔ اب بیوی سے جمع کر لیا تو جمع کرنے کی صورت میں امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام ابو یوسف، امام محمد اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمائیں گے یستانف الصیام، کہ یہ شخص اب روزوں کو عصر نو رکھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزے کے ذریعے سے کفارہ ادا کر رہا تھا، اور روزے کے ذریعے سے جو کفارے کا قول ہے، اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے وہ یہ ہے فَالصِّيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا، کہ 2 مہینوں کے روزے رکھنا ہے پیدر پہ 2 مہینے کے، من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ وہ دونوں جمع کریں، یعنی جمع کرنے سے پہلے تو پہلے 2 مہینے کے روزے ہوں گے۔ تو یہاں پر تقدیم علی المسیس صراحتاً سمجھ میں آ رہی ہے من قبلوں سے، اور اقتضان یہ بات سمجھ میں آ گئی، تقدیم علی المسیح کیا ہے؟ صراحتاً ہے۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ تو تقدیم علی المسیس یہ صراحتاً سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن اقتضان یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ اخلاء عن المسیس ہو۔ کیا ہو؟ اخلاء عن المسیس، یعنی جمع سے خالی کرنا پایا جائے ان روزوں کے دوران، یعنی روزوں کے دوران میں جمع نہ ہو۔ تو آیت کریمہ سے صراحتاً سمجھ میں آ رہا ہے کہ روزے مقدم ہو جمع سے، اور اقتضان یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ روزے کے جمع سے خالی کرنا بھی پایا جائے، کیونکہ جمع سے جیسے ہی خالی نہیں ہوگا ویسے ہی تقدیم فوت ہو جائے گی۔ تو جمع سے خالی کرنا، یا دوسرے یہ کہو اخلاء عن المسیس، روزے کے اندر
یہ شرط ہے، جیسے کہ صراحتاً یہ بات ثابت ہوئی کہ تقدیم علی المسیس یہ ضروری ہے۔ تو تقدیم علی المسیح یہ شرط ہے، کیونکہ تقدیم کے لیے اخلاء عن المسیس یہ ضرورت سے ہے، کیونکہ اخلاء عن المسیس اگر نہیں پایا گیا تو تقدیم اس کے بغیر متصور نہیں ہوگی۔ لہذا اس زہار کرنے والے شخص جو کفارہ ادا کر رہا ہے، اس شخص پر دو چیزیں ضروری ہو جائیں گی۔ ایک تو تقدیم کے روزے مقدم کرے، کس پر؟ تمام روزے مقدم کرے جمعہ پر، اور دوسرا یہ کہ روزے کے بیچ میں یعنی اخلا بھی نہ ہو، اخلا بھی رہے یعنی بیچ میں کہیں پر جمعہ نہ پایا جائے، تو تقدیم بھی واجب اور اخلاء عن المسیس بھی واجب۔ لہذا اگر تقدیم نہیں پائی گئی، اگر تقدیم نہیں پائی گئی تو اخلاء بھی نہیں پایا جائے گا۔ بہرحال تو قرآن پاک میں فرمایا فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، لگاتار 2 مہینے کے روزہ رکھے گا، من قبل ان یتماسا، سود چھونے سے پہلے۔ تو امام اعظم نے فرمایا کہ اب اگر بیچ میں اس نے جمع کر لیا تو من قبل ان یتماسا، جو اخلاء عن المسیس جو شرط تھی، جو ضرورت تھی، وہ نہیں پائی گئی۔ جب اخلاء عن المسیس نہیں پایا گیا تو اب اس کے روزے رکھنا وہ فوت ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اب عصر 9 اب دوبارہ سے روزے رکھنا شروع کرے گا۔ یہ امام اعظم اور امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا۔ لیکن اس جگہ پر امام شافعی رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ استیناف نہیں کرے گا، عصر 9 روزہ نہیں رکھے گا، کیونکہ تمام روزوں کا مسیس پر مقدم ہونا یہ لازم ہے، یہ فرض ہے۔ تمام روزوں کا، جمی صیام کا روزوں پر، جمی صیام کا جمعہ پر مقدم ہونا فرض ہے، جیسے کہ اللہ کے اس فرمان میں ہے من قبل ان یتماسا، چھونے سے پہلے روزے رکھے۔ تو تمام روزوں کا مسیس پر مقدم کرنا یہ فرض ہے، واجب ہے۔ لہذا اگر دوران میں بیچ میں اگر کہیں پر جمع اس شخص نے کر لیا تو کچھ روزے تو پہلے ہو چکے ہیں نا، تو کچھ روزوں کی تقدیم ہو گئی اور کچھ کی نہیں ہوئی۔ اب اگر یہاں پر یہ کہہ دی جائے کہ عصر 9 روزے رکھے، تو عصر 9 روزے رکھے تو جو روزے پہلے ہو چکے تھے اب ان کے لیے بھی لازم یہ آ گیا کہ اب وہ بھی فوت ہو گئے۔ جو بعض کی تقدیم ہو گئی تھی وہ بعض کی تقدیم بھی ختم ہو جائے گی، تو جمی کی تقدیم کا فوت ہونا لازم آ جائے گا۔ تو جو بعض مقدم ہو چکے تھے ان کی تقدیم کا فوت کرنا، ان کا تقدیم کا فوت ہونا بھی لازم آ جائے گا۔ اس لیے عصر 9 یہ شخص روزہ نہیں رکھے گا۔ امام ابو یوسف، امام شافعی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ اب یہاں پر ایک تو حکم ہے روزہ رکھنے کا، اور ایک دوسرا حکم کیا ہے وہ ابھی آگے بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں قال محمد وہ قال ابو حنیفہ و محمد رحمہ اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا اس شخص کے سلسلے میں من قرب التی ظاہر منہا، کہ جس شخص نے اپنی اس بیوی سے قربت کر لی ہو جس سے زہار کیا روزوں کے دوران، رات میں جان بوجھ کر، یہ عامدن کی قید جو ہے یہ قید احترازی نہیں ہے کہ ناسین کو نکالنے کے لیے ہو، نہیں، بلکہ عادت یہی ہے کہ رات میں عام طور سے اس طرح کے کام ہوتے ہیں، اس لیے آمدن کہہ دیا ہے، ورنہ تو رات میں جان بوجھ کر ہو یا نسیان کے طور پر ہو، دونوں صورتوں میں امام اعظم ابو حنیفہ، امام محمد اور امام ابو یوسف امام شافعی کا اختلاف رہے گا۔ تو عامدن یہ قید احترازی نہیں ہے، بلکہ رات میں عمد اور نسیان دونوں برابر ہیں۔ اور نہار ناسیت، یا دن کے اندر بھول کر جمع کر لیا ہو، کہ روزہ رکھنا بھول گیا ہو،
یہاں پر ناسین جو قید ہے یہ قید احترازی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر دن کے اندر، چونکہ دن میں تو روزہ رکھ ہی رہا ہے نا بھائی، دن کا جو روزے کا جو محل اور ظرف ہے وہ پورا دن ہے اور اسی میں روزہ رکھ رہا ہے. تو یہاں پر ناسین کی جو قید ہے یہ قید احترازی ہے. کیوں؟ نسیان کی صورت میں تو امام اعظم اور امام شافعی کا یہ اختلاف رہے گا، لیکن اگر جان بوجھ کر دن میں جمع کر لیا تو پھر بالاتفاق جو امام شافعی اب تک کہتے تھے کہ عصر 9 روزہ نہیں رکھے گا، یہاں پر جان بوجھ کر دن میں اگر کسی شخص نے جمع کیا تو امام شافعی بھی یہاں پر یہی کہیں گے کہ اب عصر 9 روزہ وہ بھی رکھے گا. بات سمجھ آئی؟ تو جان بوجھ کر دن میں جمع کرنے کی صورت میں اتفاق ہے. بہرحال امام اعظم ابو حنیفہ امام محمد فرماتے ہیں انہو یستانف، کہ ایسا شخص جس نے قربت کر لی بیچ میں تو یہ عصر 9 روزہ رکھے گا. وَلَوْ قَرَّبَهَا فِي خِلَالِ الْإِطْعَامِ. اب یہاں پر یہ دوسرا حکم، حادثہ وہی ہے. حادثہ کیا ہے؟ زہار، کفارہ زہار ہی ہے، لیکن وہ حکم الگ تھا. وہ حکم تھا روزے رکھنے کا، اور اب ایک دوسرا حکم ہے کھانا کھلانے کا، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر روزہ نہ رکھ سکے ماں نے تو اب ایسی صورت میں وہ 60 مسکین وہ کھانا کھلا دے. اب کھانا کھلانے کا بھی حکم ہے. اب کھانا کھلانے کا جو حکم ہے تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے من قبل ان یتماسا کی قید نہیں لگائی. اس میں من قبل ان یتماسا کی قید نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا. اگر روزے نہ رکھ سکے کوئی تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. اب یہاں پر من قبل ان یتماسا کی قید مذکور نہیں ہے. اب دیکھیے یہاں پر مذکور نہیں ہے تو دو الگ الگ حکم ہیں، لیکن حادثہ تو وہی ہے نا، کفارہ زہار. حادثہ ایک ہے، ہمارے نزدیک مطلق و مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا. بات سمجھ آئی؟ فرماتے ہیں وَلَوْ قَرَّبَهَا فِي خِلَالِ الْإِطْعَامِ. کھانا کھلانے کے دوران اگر اس نے اپنی بیوی سے قربت کر لی لم یستانف، تو یہ یہاں پر استیناف نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر قید مذکور ہی نہیں ہے، یہاں مطلق ہے. تو اب یہاں پر اس مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ لأن شرط الإخلاء عن المسیس من ضرورت شرط تقدیم عن المسیس. کیونکہ جماع سے خالی کرنے کی جو شرط ہے وہ جماع پر روزے کو مقدم کرنے کی شرط کی ضرورت سے ہے، اور یہ منصوص علیہ ہے. وذالک منصوص علیہ فی الاعتاق والصیام. اور یہ منصوص علیہ ہے یعنی روزوں کو مقدم کیا جائے گا جماع پر، یہ مقدم کرنے کی شرط، اور اخلاء عن المسیس کی جو شرط ہے یہ منصوص علیہ ہے. اس میں اس کو صراحتاً بیان کیا گیا ہے، اسے قید کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اعتاق اور صیام میں، دون الاطعام. اور اطعام میں یعنی کھانا کھلانے میں یہ قید ملحوظ مذکور نہیں ہے. جب قید مذکور نہیں ہے تو اب وہ مطلق ہوا، اس مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا یہاں پر احناف کے نزدیک. بات سمجھائی؟ اور یہاں پر تو یہاں پر مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا. لہذا اگر بیچ میں کسی نے جمع کر لیا تو اب اس صورت کے اندر عصر 9 کھانا کھلانا لازم نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آئی بچوں؟ وَكَذَلِكَ إِذَا دَخَلَ سے پھر اسی طریقے کا ایک اور بھی مطلق اور مقید کا معاملہ بیان کر رہے ہیں. ایک اور بات ذکر کر رہے ہیں کہ کب مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے کب نہیں، وہ بھی مختلف ہی ہے، اس کو ذکر کر رہے ہیں، لیکن اس کو ہم آئندہ سبق میں ذکر کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.